بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن ناصر نے بیان کیا کہ ایک شخص بعض سلاطین کی طرف پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ارمینیا کا حاکم تھا۔ یہ اپنی جائے اقامت کو واپس ہو رہا تھا۔ اس کا گزر ایک مقبرہ پر ہوا۔ اس میں ایک قبہ تعمیر کیا گیا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ کتے کی قبر ہے۔ جو شخص اس کا حال معلوم کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ فلاں بستی میں جائے جو ایسی اور ایسی ہے، یعنی بستی کا محل وقوع اور پتہ نشان دیا گیا تھا۔ وہاں ایک شخص اس کا حال بتائے گا۔ اس شخص نے اس بستی کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے راستہ بتا دیا۔ یہ بستی میں پہنچا اور بستی والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے ایک بوڑھے کا پتہ دیا جس کی عمر 100 برس سے متجاوز تھی۔ اس نے اس سے مل کر سوال کیا تو اس نے قصہ سنایا کہ میرے نواح میں ایک عظیم الشان بادشاہ تھا اور وہ سیر و شکار اور سفر میں مشہور تھا، اور اس کے پاس ایک گھر کا پلا ہوا کتا تھا جو اس سے جدا نہ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کسی شکارگاہ کی طرف جانے لگا تو اپنے بعض غلاموں کو اس نے حکم دیا کہ باورچی سے کہہ دے کہ ہمارے لیے دودھ کی کھیر تیار کرے، اس کی ہم کو خواہش ہے، اس لیے یہ بنا لینا، اور اپنی سیرگاہ کو روانہ ہو گیا۔ باورچی نے اس کی تیاری شروع کی، دودھ لایا اور اس نے بادشاہ کے لیے بہت سی کھیر تیار کر دی، اور یہ بھول گیا کہ اس کو کسی چیز سے ڈھک دیتا اور دوسرے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو دیوار کے ایک سوراخ سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور اس نے اس دودھ میں منہ ڈال دیا اور کھیر میں اپنا زہر چھوڑ دیا۔ کتا کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اگر اس کے اختیار میں سانپ کے بھگانے کا کوئی ہیلا ہوتا تو وہ اس کو دور کر دیتا۔ اور وہیں ایک باندی تھی، کمزور نازک گونگی، جو ٹانگوں سے چل نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی سانپ کی حرکات کو دیکھ رہی تھی، اور بادشاہ شکار سے واپس آیا اور غلاموں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے میرے سامنے کھیر لاؤ۔ جب وہ اس کے سامنے رکھی گئی تو گونگی نے اس کو اشارہ کیا، مگر وہ نہیں سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور کتے نے بھونکنا اور چلانا شروع کیا، مگر اس نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ کتا اور زور سے چلایا، پھر بھی وہ اس کا مطلب نہ سمجھا، اور اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روزانہ ڈالا کرتا تھا ڈال دیا، مگر کتا اس کے قریب بھی نہ گیا اور چلاتا ہی رہا۔ تو اس نے غلاموں سے کہا کہ اس کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو، یہ اس کی عادت ہے، اور دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جب کتے نے بادشاہ کو دیکھا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کر ہی لیا تو دسترخوان پر جا چڑھا اور اپنا منہ بڑے پیالے میں ڈال دیا اور دودھ میں سے ایک گھونٹ پی گیا اور فوراً مر کر گر گیا۔ اس کا گوشت بھی پھٹ کر ٹکڑے ہو گیا، اور بادشاہ کتے کی حالت اور اس کی حرکات سے حیران رہ گیا۔ پھر ان کو گونگی نے اشارے کیے۔ اس وقت وہ کتے کی حرکات کا مطلب سمجھے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور خادموں سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا حقدار ہے، اس کو میرے سوا کوئی نہ اٹھائے اور نہ دفن کرے۔ تو بادشاہ نے اس کو خود دفن کیا اور اس پر یہ قبہ تعمیر کرایا اور اس پر وہ تحریر لگائی جو تم نے پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔